محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلی علی Muhammad wa ali. Thank you, Brother Jamal. When he calls Adhan during the Fajr time, that makes my day. MashaAllah, he has beautiful voice, Brother Jamal, and he uses it perfectly for all the right occasions, like beautiful recitation of Quran. अब इस वक्त मैं गुजारिश करूँगा कमर आब्दी साहब से कि वो आएँ और हदीस किस्सा की तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समीअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बिरसूलिल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैया फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु उईज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिन ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तीनी बिही फ़अतैतहु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तैतहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलाअलु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलतिही तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला सअतन व ज़म बिवलदी अल-हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसाए फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अतदरुनी अन अदख़ुल मअक तहतल किसाए फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिबी हौज़ी क़द ज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसाए फ़मा कानत इल्ला सअतन व ज़म बिवलदी अल-हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختار الله وتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك فدخل علي تحت بہت بہت شکریہ قمر عابدی صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت انداز، اب تو یہ پروفیشنل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اتنی بار حدیث قصہ کی تلاوت کی ہے کہ ایسے لوگوں کو پرو کہتے ہیں۔ حضرات مومنین، آج ایک عظیم شب میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی شب ہے، اور ان کو جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ عظمت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے عباس۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہے ہیں آج کے پروگرام کا، کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، جو سب سے بڑی خوبصورتی تھی، وہ اطاعت امام، وفادار، علمدار وفا، لیکن اطاعت حسین اس طرح سے کی کہ آج تک اس اطاعت کو ہم یاد کرتے ہیں۔ کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے، کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے، بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا ہے، بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا ہے، اور عاشور کو عباس نے خود اپنے لہو سے، عاشور کو عباس نے خود اپنے لہو سے تاریخ وفا لکھ کے قلم توڑ دیا ہے، قلم توڑ دیا ہے۔ اب انہی 4 مصروں کے ساتھ میں استقبال کروں گا بریر رضوی کا، جو ماشاءاللہ نوجوان ہیں، بہت خوبصورت انداز سے کلام پیش کرتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ بار دیگر صلوات۔ پہلے 4 میں سے گلوں کے بزم میں جب ذکر مرتضیٰ آیا، گلوں کے بزم میں جب ذکر مرتضیٰ آیا، گلوں کے بزم میں جب ذکر مرتضیٰ آیا، لب و دہن کو بڑی دیر تک مزہ آیا، لب و دہن کو بڑی دیر تک مزہ آیا۔ تیرا یزید تو اس وقت جنگ ہار گیا، تیرا یزید تو اس وقت جنگ ہار گیا، در حسین پہ جس وقت ہر چلا آیا، در
حسین پہ جس وقت ہر چلا آیا. صلوات. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، راہ مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں، خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں، حرف رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں، میں بیکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں، اپنے آقا کے گلستان کا گل تازہ ہوں، وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ ہوں. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، سوچتے ہو کہ میرے گھر سے ملے گا کہ نہیں، شب کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب ہوائج کا لقب بھول گئے. ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، خادمہ تیغ علی ہے میرے حملے مخدوم، سبھی جرت کی صفوں میں ہے ازل سے میری دھوم، جس میں جب ہونے لگے گے ابھی جان سے محروم، ہر شجاعت کے دھنی ابن ولی آئے ہیں، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے علی آئے ہیں. ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں. صلوات. حضرات مومنین، اس سال ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ تر پروگرام کمیونٹی کی اسپانسرشپ سے ہو، اور آج ہمارے درمیان کئی اسپانسرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ان کا نام نہ اناؤنس کریں، تو اس میں ان کے ثواب میں اور اضافہ ہوگا، لیکن دوسروں لوگوں کے لیے کہ ہم اضافہ کرتے ہیں، خوبصورت پروگرام کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ہر معصوم، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اہل بیت کے گھر میں نزول قرآن 1 شعبان سے 14 شعبان تک ہو رہا ہے. ابھی علی اکبر کی ولادت کا جشن نہیں ہوا، ابھی حضرت قاسم کی ولادت کا ذکر نہیں ہوئے، جناب زینب کا نہیں ہوا.
تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام اہل بیت کے گھر میں جب بھی خوشی ہوئی ہو اس کو منائیں. تو اس میں ہم آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اسی طرح سے تعاون کرتے رہیں گے. اب میں گزارش کروں گا کلام کے لیے ہاشم رضوی ور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. اور محمد و آل محمد صلوات. کر بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بحر خوشنودی زہرا ہو ثنائے عباس. بحر خوشنودی زہرا ہو ثنائے عباس. سرو طوبیٰ سے بھی اعلیٰ ہے لوائے عباس. اور بس علم خلق ہوا ہے تو برائے عباس. کون سرتاج وفا کا ہے سوائے عباس. اور جب تک اس شعر کا ایک نقش قدم باقی ہے اور یوں سمجھئے کہ وفاؤں کا بھرم باقی ہے. یوں سمجھئے کہ وفاؤں کا بھرم باقی ہے. اور نزد گہوارِ عباس جو شبیر گئے دیکھ کر چہرہ مولود ثنا کرنے لگے. اور جبھی دیکھ کے عباس کی پھر یوں بولے کہہ دو یہ جا کے عبادت سے کہ وہ آہ بھرے. ارے اطاعت کا نظام آیا ہے. ارے مذہب ذات و شجاعت کا امام آیا ہے. مذہب ذات و شجاعت کا امام آیا ہے. اور دیکھا ہے در نے جو شبیر کا عباس سے پیار مسکرا کر کہا بیٹے سے پدر تم پنسار. چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زنہار. اور کی حسین ابن علی نے یہ علی سے گفتار. ارے حفظ توحید کا عکاس کہیں گے ان کو. ارے بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو. اور بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو. سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم. قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم. ذہن کا رجس سے ہٹانا یہ ہے غازی کا علم. تب کہیں اس کو
اٹھانا یہ ہے غازی کا علم، ارے ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے، ارے تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگاؤ گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاشم رضوی ہر بار کی طرح آج بھی انہوں نے اس محفل میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ سلامت رہو بیٹا، خوش رہو، ایسے اس سے بہتر انداز سے پڑھتے رہو۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ناصر کو بلاؤں یا علی مہندی کو بلاؤں۔ ناصر آپ آ جائیں پہلے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل۔ برائے خوشنودی ابو الفضل العباس بلندتر صلوات اللہ۔ ایک خطا۔ رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، زہرا کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، زہرا کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، اور ام البنی کے ہاتھ میں غازی کا ہاتھ ہے، ام البنی کے ہاتھ میں غازی کا ہاتھ ہے، ارے اصلی علم اٹھایا ہے ام البنین نے۔ مولا کی شان میں کہ جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، اور تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے، اور قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں، قرآن
داستان شجاعت سے میں یاسین سناؤں، دل والوں صفے باندھو میں صفین سناؤں. سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو. اور کیا خیمہ حیدر میں ہے صفین کا منظر، جرمت میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر. حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر، یہ دیکھ کے حیران ہے خود مالک اشتر. آئینہ نور ایک سبھی آنکھ سے جلی ہے، مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہیں. سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو. اور بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرے بنی زہرا، یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ. میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے. میں بھی تو ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے. سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو. سج بن گیا خیمے میں جو حیدر کا دلارا، سج بن گیا خیمے میں جو حیدر کا دلارا. صدقہ میرے غازی کا وفاؤں نے اتارا، اور چہرے پہ نقاب آپ یہ کرتا تھا اشارہ. تاریخ نے دیکھا کہاں پھر ایسا نظارہ، کہ پردے میں کچھ اس طرح سے عباس جری تھے، جیسے پس پردہ شب معراج علی تھے. سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو. خیمے سے برآمد ہوا حیدر کا غضنفر، غیظ و غضب و رعب و جلال آئے غضب پر، کہ تیار نظر آیا جو لشکر پس لشکر. جبریل نے دم ناد ارلی کر لی پروں پر، ہیبت تھی عجب سانس فرشتوں کے جڑے تھے. خود موت سے چھپ کر ملک الموت کھڑے تھے. سنو صفین سنو. یہ تھے ناصر. صفین، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم صفین میں موجود ہیں، وہ جنگ دیکھ رہے ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام کمسنی کی عالم میں اس جنگ میں آ رہے ہیں. مولا علی دیکھ رہے ہیں، وہ اس طرح سے نظارہ پیش کیا. یہ سب احساسات کی بات ہوتی ہے. جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو آپ 4 مصرے سماعت فرمائیں. ہمراہ اگر دولت احساس نہیں ہے،
ہمراہ اگر دولت احساس نہیں ہے، سب ہوتے ہوئے پاس بھی کچھ پاس نہیں ہے، سب ہوتے ہوئے پاس بھی کچھ پاس نہیں ہے، کیوں ملتی ہے یہ عشق کی انتہا ہے، کیوں ملتی ہے اس سینے کو دھڑکن کی اجازت، کیوں ملتی ہے اس سینے کو دھڑکن کی اجازت، جس دل میں شعور غم عباس نہیں ہے، جس دل میں شعور غم عباس نہیں ہے۔ بر محمد یار احساسات کی اشعار سننے کے بعد ایک ہستی یاد آتی ہے، جعفر زیدی، جنہوں نے بہت ساری محفلوں کا اور مجلسوں میں بہت ہی ان کا تعاون رہا ہے، ہم ان کو بار بار یاد کرتے ہیں، اور آج ہم نے ان کے فرزند کو آمادہ کیا ہے کہ وہ حضرت عباس علیہ السلام کے شان میں پہلی بار ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ عدنان زیدی، بلند درود سے آپ ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ السلام علیکم، سب کو بہت بہت عید مبارک۔ کوئی خاص تیاری نہیں ہے، کچھ اشعار یاد ہیں تو انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں۔ شہید محسن نقوی کے کچھ اشعار ہیں، خود بھی شاعر ہیں لیکن روح ازاں ہے باپ تو بیٹا ازاں نے دی، روح ازاں ہے باپ تو بیٹا ازاں نے دی، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا، روح ازاں ہے باپ تو بیٹا ازاں نے دی، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا، جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا عرش مولا حسین۔ یا علی، یا علی، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی، توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی، توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ یوم حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، یوم حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، دوزخ میں کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں، لیکن حسین ہم تیرے نوکر بروز حشر، لیکن حسین ہم تیرے نوکر بروز حشر، جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں۔ اچھا، مولا عباس علیہ السلام کے لیے یہ جی جی کون سا دوبارہ پڑھنا ہے؟ اچھا، میں اب حضرت عباس علیہ السلام کون سا والا؟ کربلا
توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ اچھا جناب نیر اسدی ہوتے ہیں، ان کا ایک شعر یاد ہے حضرت عباس علیہ السلام، عباس اور علی کی فضیلت میں فرق کیا؟ عباس اور علی کی فضیلت میں فرق کیا؟ مقصد تو رائے حق میں دونوں کا ایک تھا، مقصد تو رائے حق میں دونوں کا ایک تھا۔ حیدر نے فتح کر لیا خیبر کا مارکا، حیدر نے فتح کر لیا خیبر کا مارکا، عباس نے ساحل کو قبضے میں لے لیا، عباس نے ساحل کو قبضے میں لے لیا۔ شیر خدا نے مال غنیمت لیا نہیں، اور اس جری نے نہر سے پانی پیا نہیں۔ یار تو ابھی بس بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آج ان کی اسٹیج پہ پہلی بار ان کی آمد تھی، تو میں نے سوچا کہ اب شروع ہو جائیں، اب انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ اب میں آخر میں گزارش کروں گا علی مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، بلند درود سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کل بھی اس ادارے میں جشن ہوگا امام سید سجاد کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک 7 بجے پروگرام شروع ہوگا، اس میں ڈی ایم وی کاروان بھی حصہ لے رہا ہے، ادارے کے بہت سارے بچے حصہ لے رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ڈاکٹر احتشام عابدی صاحب نے پروگرام اسپانسر کیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کریں۔ ایک بلند آواز بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک دفعہ اور سوات بھیج دیے۔ زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، او جگ اتے مولا حسین آ گئے۔ دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو، زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے۔ رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے۔ رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے۔ لال علی دا سوہنا ایسا ہور نہیں ہونا، لال علی دا سوہنا ایسا ہور نہیں ہونا۔ زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے۔ رونقا مدینے وچ نور اے جہان تے، پڑھتے درود سارے ناطق قرآن تے۔ رونقا مدینے وچ نور اے جہان تے،
پڑھ دے درود سارے ناطق قرآن تے لال علی دا سوہنا ایسا ہور نہیں ہونا لال علی دا سوہنا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے دین نو بچان والا اج ویکھو آیا اے رب جنو جنتاں دا وارث بنایا اے دین نو بچان والا اج ویکھو آیا اے رب جنو جنتاں دا وارث بنایا اے لال علی دا سوہنا ایسا ہور نہیں ہونا لال علی دا سوہنا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے سلوات اب مولا عباس کی پہچان لیں ایک دفعہ اور سن لیجیے جب کوئی دعا نادوا کام کرے گی عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی جب کوئی دعا نادوا کام کرے گی اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی جب کوئی دعا نادوا کام کرے گی اب چاند کا کیا کام رہا گھر میں علی کے اب چاند کا کیا کام رہا گھر میں علی کے ماہ بنی ہاشم کی ضیا کام کرے گی جب کوئی دعا نادوا کام کرے گی صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم ہماری کوشش ہے کہ آج کی بھی محفل اسی وقت ختم ہو جیسے کل کی محفل ختم ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو
صحیح ٹائم پہ کل بھی ورکنگ ڈے ہے، تو 3-4 شعر صرف شرکت کے لیے ہے، تو بڑا لمبا اور کبھی سناؤں گا، لیکن آج 2-3 شعر سن لیں اور اس کے بعد علامہ صاحب کو دعوت دینا ہے۔ یہ بھی ایک تیری فضیلت بخدا ہے عباس، یہ بھی ایک تیری فضیلت بخدا ہے عباس، حلقہ نور میں پروان چڑھا ہے عباس، حلقہ نور میں پروان چڑھا ہے عباس۔ میں سوچ رہا تھا جعفر بھائی نعرہ لگانے جا رہے ہیں، خاموش ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ زیغہ میں شیر خدا تیری جلالت کے نثار، دہن معصوم کی تو پاک دعا ہے عباس، یار جنگ صفین میں تلوار چلا کر اپنی، مطمئن قلب علی تو نے کیا ہے عباس، مطمئن قلب علی تو نے کیا ہے اب مقطع سن لیں اور مجھے اجازت دیں۔ مادر شاہ شہیدان دعائیں دی ہیں، مادر شاہ شہیدان دعائیں دی ہیں، ذکر یوں تیرا شباہت نے کیا ہے عباس۔ یار حضرات، یہ تھا جشن کا سلسلہ۔ اب آخر میں آپ کو ایک ایسی ہستی سے ملانے جا رہا ہوں، علامہ محسن عباس النجفی صاحب، جنہوں نے مشہد میں حوزے میں تعلیم پائی اور اس کے بعد سیریا میں دمشق میں قریب 5-6 سال رہے، وہاں کے حوزے میں تعلیم پائی، پھر نجف میں رہے 8 سال، وہاں بشیر نجفی صاحب کے اسکول میں تعلیم پائی۔ تو تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ میں نے جو بھی ان کے بارے میں سنا ہے، آپ محسوس کریں گے ان کی تقریر سے کہ بڑی قیامت کی تقریر کرتے ہیں۔ مولا ان کو سلامت رکھے۔ بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا کہ ممبر پر تشریف، آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جائیں۔ ایک بار بلند آواز سے صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجر۔ درود بلند آواز سے پڑھ دینا۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ خوشنودی بی بی زینب سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی آجزت
अन्नातिही अवहामुल वासिफीन अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम वल सजूद वल क़याम वल शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल कुरआन व सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। सलवात। नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी सारी तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के खालिक अकबर का नाम बहुत ही बुलंद व बाला है। बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान नारा हैदरी। फिर भी बुलंद आवाज़ से नारा हैदरी। जिस जिसके दिल में आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ठाठें मार रही है, बुलंद तर सलावत। सबसे पहले दुआ है कि परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात का इस मुक़द्दस बारगाह में चल के आया अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। आज के दिन के सदक़े में, आज की रात के सदक़े में मौला बाबुल हवाइज सरकार वफ़ा के परवरदिगार के सदक़े में आपकी जितनी भी परेशानियां हैं परेशान दूर फरमाए। और जो मरीज़ हैं बीमार करबला के सदक़े में मालिक उनको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और पहली और हमारी आखिरी दुआ यही हुआ करती है कि हमारे 12वें आका के ज़हूर में ताजील फरमाए। एक बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ दें मोहम्मद। पहले तो मैं अपनी तरफ से, आप तमाम मोमिनीन की तरफ से 12वें आका की बारगाह में इमाम ज़माना मुंतक़िम काइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस ज़हूर की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप तमाम मोमिनीन को भी मेरी खुश नसीबी है कि शहबाज साहब की वजह से और दीगर कुछ मोमिनीन की वजह से आप मोमिनीन के चेहरों के ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है। तारुफ तो सरकार ने करवा दिया, मज़ीद तारुफ की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, उस दरवाज़े से आया हूँ, उस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ जिस यूनिवर्सिटी के दरवाज़े का नाम अली इब्न अबी तालिब है। जश्न सुनने नहीं जाते, जश्न मनाए जाते हैं। शाबान का महीना खुशियों का महीना है। इस महीने में हम खुश नहीं होंगे तो फिर कब खुश होंगे? आज सरकार वफा के जश्न में हम खुश नहीं होंगे तो फिर कब खुश होंगे? बहुत बड़े
جشن کی رات ہے. میں جب نجف اشرف میں تھا نا، آیت اللہ شیخ محمد سند صاحب کے میں جب درس میں جاتا تھا نا سرکار، تو 4 شعبان کی رات آئی تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا. انہیں فرمایا کہ جاؤ، کافی سارا دوستان تھے، حلقہ احباب تھے، طلاب عظام تھے. انہوں نے درس دیتے دیتے جملہ کہا، شاہ جی، کہ جاؤ اپنی قوم کو بتا دو کہ جو بندہ 4 شعبان کی رات کو خوش نہیں ہو سکتا تو پھر زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہو سکتا. جی بسم اللہ سے، جی بسم اللہ. آج کی رات کے حوالے سے آیت اللہ بشیر نجفی صاحب نے بھی ایک جملہ کہا. انہوں نے ایک جملہ وہ اکثر کہا کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے ایک جملہ کہ جو بندہ 4 شعبان کو ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ مصافحہ کرے خوشی سے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس مومن کو مصافحہ کیا ہے، بلکہ اس بندے نے مومن کے ساتھ مصافحہ نہیں بلکہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کیا ہے. جی بسم اللہ سرکار، جی بسم اللہ. مولا آپ لوگوں کو سلامت فرمائے. بڑا اچھا ماحول ہے، پڑھے لکھے چہرے بھی تشریف فرما ہے، سامے بھی اچھے ہیں. یہاں پر میری ڈیوٹی پہلی ضرور ہے لیکن پہلی مرتبہ نہیں ہے. مشکل کشا کے صدقے میں کافی سارے ملکوں میں مجھے پڑھنا نصیب ہوا ہے. یہاں پر انشاءاللہ گفتگو مشکل تو ضرور ہے لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آسان ضرور ہو جائے گی. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کو سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 38، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمایا ہے. اس میں ہے جناب زکریا کی ایک دعا ہے. جناب زکریا دعا فرما رہے ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. جناب زکریا فرما رہے ہیں کہ پالنے والے تو مجھے ایک پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا کر. تو مجھے ایک پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا کر، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، مجھے پاک اور پاکیزہ. حالانکہ جناب زکریا کی اس دعا کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا. جناب زکریا کی دعا کا ذکر قرآن میں آیا. جناب زکریا فرما رہے ہیں مجھے ایک بیٹا عطا کر. حالانکہ زکریا وہ نبی ہیں جو 2 بچوں کی کفالت کر چکے ہیں. توجہ کیجئے گا سرکار. جناب زکریا وہ نبی ہیں جو 2 بچوں کی پرورش کر چکے ہیں، کفالت کر چکے ہیں. 2 بچوں کی کفالت کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو پاک اور پاکیزہ ہو، جو مددگار ہو. جناب زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو مددگار ہو. حالانکہ مولا علی نے بھی 2 بچوں کی کفالت کی. 2 بچوں کی کفالت کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں پالنے والے تو مجھے ایک بیٹا عطا کر. توجہ کیجئے گا. امیر کائنات علیہ السلام 2 بچوں کی کفالت کر چکے ہیں. سردار میں کہوں گا کہ اے میرے کل ایمان مولا، اے مرد میدان، اے ساقی کوثر، اے شافی محشر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الحباب، اے صاحب طور، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے کتاب مستور، اے خلافت کا تاجدار، اے خداوند عالم کا مختار، اے رغبت حق کا آئینہ، اے رسالت کا نگینہ، اے زیور صالحین، اے زینت عرش برین، اے ظرف احکام شریعت، اے ظہور احکام شرافت، اے عارفین کی معرفت کا ناز،
اے عابدین کی عبادت کا ناز، اے غالب علا کل غالب، اے غیرت میں ابو طالب، اے ساقی کوثر، اے شافی معاشر، میں کہتا ہوں اے مولا جوانان جنت کے سرداروں کے ہوتے ہوئے آپ بیٹا مانگ رہے ہیں، دو بچوں کی، حسن اور حسین جیسے شہزادوں کی کفالت کر چکے ہیں، ان کی پرورش کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بیٹا مانگ رہے ہیں۔ آواز امیر کائنات ہے کہ محسن تو کیا سمجھے گا؟ اللہ نے جو مجھے بیٹے عطا کیے تھے وہ میں نے مباہلے کے جھولے میں رکھ کے نبی کے حوالے کر دیے تھے۔ یا علی صحیح توجہ کیجئے گا سرکار، دو بیٹے جو مجھے اللہ نے عطا کیے تھے وہ میں نے مباہلے کے جھولے میں رکھ کے نبی کے حوالے کر دیے تھے۔ اچھا جملہ مجھے بڑا پسند ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کی سماعتوں کے اندر چلا جائے، بڑا خوبصورت انداز سے دیکھیں مولا حسین کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے کیا کہا؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ لوگوں نے ڈھنڈورا پیڑنا شروع کر دیا کہ دین مشکل میں ہے، دین خطرے میں ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا دین خطرے میں نہیں، تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ دین تو حسین کی پناہ میں ہے۔ کون ہے حسین؟ حسین وہ ہے جس نے دین کو پناہ دی ہے۔ حسین مولا وہ ہے جو دین کو بچائیں گے، علی دین کو بچائیں گے، حسن مولا دین کو بچائیں گے، حسین مولا دین کو بچائیں گے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسین دین کو بچائیں گے۔ مباہلے کے جھولے میں علی نے بیٹے رکھ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ جب مباہلہ فتح ہوا نا، امیر کائنات گھر میں ہے، جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسین دین کو بچائیں گے۔ مباہلہ فتح کرنے کے بعد علی امیر کائنات گھر میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دست ادب، ہاتھ بلند کیے، کپالے والے، تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کو بچائے۔ تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کو بچائے، جو میرے حسین کو بچائے۔ جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کو بچائے۔ اب دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو حسین دین کو بچائیں گے۔ جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، جو دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کو بچائے اسے عباس کہتے ہیں۔ دیکھیں علماء کرام تشریف فرما ہے، علماء کی موجودگی میں پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل کشا کے صدقے میں گفتگو آسان ضرور ہو جائے گی۔ جو دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کو بچائے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس ملا کیسے؟ ساری زندگی ہسٹری آف امیر کائنات اٹھا کر پڑھ لیں، مولا امیر کائنات کی۔ دیکھیں 2 طرح کے ہم ہاتھ استعمال کرتے ہیں، ایک یوں ایک یوں۔ یہ دیکھیں 2 طریقوں سے ہم ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ استعمال کرنے کا طریقہ ہے یوں، ایک ہے یوں۔ یوں ہاتھ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب دیتے رہتے ہیں۔ جب کسی کو کچھ نہ کچھ چیز دی جاتی ہے تو ایسے دی جاتی ہے نا۔ یوں ہاتھ ایسا ہے جب کسی سے کوئی چیز لیں۔ ہاتھ دینے کا انداز ہے یوں، چیز لینے کا انداز ہے یوں۔ امیر کائنات کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، علی نے ساری زندگی یوں ہاتھ کیا ہے۔ علی نے ساری زندگی یوں ہاتھ کیا ہے۔ جب علی نے یوں ہاتھ کیا ہے تو عباس ملا ہے۔ ساری زندگی میرے مولا علی کا ہاتھ یوں رہا ہے، جب یوں ہاتھ کیا تو مولا عباس ملا ہے۔ عباس علیہ السلام اس دنیا میں ہے،
اچھا، کتاب کا نام ہے کتاب العباس. یہ عربی زبان میں بھی موجود ہے اور فارسی زبان میں موجود ہے. میں نے کتاب نجف اشرف مولا عباس علیہ السلام کی ذریعے سے خریدی تھی، کتاب العباس. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. انہوں نے کہ لکھا رائٹر نے کہ حضرت علی علیہ السلام آئینہ بہت دیکھتے تھے. مولا علی علیہ السلام آئینہ بہت دیکھتے تھے. جب بھی مولا کو فرصت ملتی تھی تو علی آئینہ دیکھتے تھے. علی آئینہ کیوں دیکھتے تھے؟ جب بھی میرے مولا علی کو وقت ملتا تھا تو امیر کائنات آئینہ دیکھتے تھے. آئینہ دیکھتے تھے تو کیوں دیکھتے تھے؟ ایک دن جناب قمر نے سمال کر دیا کہ مولا آپ ہر وقت جب آپ کو فرصت ملتی ہے آپ آئینہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس وقت امیر کائنات نے مسکرا کے جواب دیا، قمر تو کہاں سمجھے گا، میرے آقا کی حدیث نہیں ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میرے آقا کی تو بات نہیں سمجھا. میرے آقا نہیں فرماتے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قمر یاد رکھو، میں آئینہ دیکھ کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے عبادت کر دیتا ہوں. آئینہ دیکھتا ہوں، اپنا چہرہ جب دیکھتا تو میری عبادت ہو جاتی ہے. محمد آئینہ بہت دیکھتے تھے، جب وقت ملتا تھا آئینہ دیکھتے تھے، آئینہ دیکھتے تھے. حتیٰ کہ زندگی گزرتی رہی، علی آئینہ دیکھتے رہے. 3 شعبان آئی، علی آئینہ دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ 4 شعبان آئی، علی مولا آئینہ دیکھ رہے ہیں. بس قمر دوڑتا ہوا آیا. قمر دوڑتا ہوا آ کے کہا، یا علی عباس آ گیا ہے. جیسے سنا نا کہ عباس آ گیا ہے، علی نے آئینہ رکھ دیا. علی مولا نے آئینہ رکھ دیا. پھر جناب قمر نے سوال کر دیا کہ عباس کے آنے سے پہلے تو آپ بہت زیادہ آئینہ دیکھتے تھے، لیکن آج عباس آگے آئینہ نہیں دیکھتے، آئینہ نہیں دیکھتے، آخر وجہ کیا ہے؟ امیر کائنات نے مسکرا کے فرمایا، میری شکل میں عباس جو آ گیا ہے، اب آئینہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ثانی حیدر، ہم شکل امیر کائنات، ہو بہو علی آ گیا. جب علی آ گئے ہیں تو پھر علی کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں عباس کو دیکھ لیتا ہوں، میں علی عباس کو دیکھ لیتا ہوں. امیر کائنات ہے کیسے؟ جاء علی بسرعہ، علی دوڑتے ہوئے آئے، عباس کو اٹھایا. جب مولا عباس کو امیر کائنات نے اٹھایا نا، ایک جملہ کہا ہے، کتاب کے لفظ ہیں، امیر کائنات نے مولا عباس کو اٹھا کے کہا، انا الحاملو انا المحمولو. میرے مولا علی نے عباس کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کے کہا، انا الحاملو انا المحمول ہو. جملہ سنیے گا، مولا علی فرما رہے ہیں، انا حامل ہو انا المحمول ہو، میں ہی اٹھائے ہوئے ہوں، میں ہی اٹھا ہوا ہوں، میں ہی اٹھائے ہوئے ہوں اور میں ہی اٹھا. مولا عباس کو اٹھایا، یقبل بین عینیہ، مولا عباس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. بوسہ دے کے مولا علی نے دیکھے 13 رجب کو علی کعبہ کے سینٹر میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آئے، 4 شعبان کو عباس علی کے ہاتھوں میں ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، ناطق کے قرآن سورہ کی تلاوت کر رہا ہے. مولا عباس کو اٹھا کے امیر کائنات نے سب سے پہلا عمل کیا کیا؟ مولا عباس کو اٹھایا، سب سے پہلے اپنی زبان کو عباس کی آنکھوں پہ پھیری، پھر عباس کے کانوں پر پھیری، پھر عباس کے منہ میں زبان دی. زینب عالیہ نے آگے بڑھ کے مسکرا کے فرمایا، بابا عباس کو تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، عباس کی آنکھوں پہ زبان پھیر رہے ہیں، عباس کے کانوں پہ بھی زبان پھیر رہے ہیں، عباس کے ہونٹوں پہ بھی زبان پھیرے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ امیر کائنات نے مسکرا کے فرمایا، اس لیے زبان پھیر رہا ہوں، یسمع الحق و ینطق الحق و ناظر الحق، میں اس لیے زبان پھیر رہا ہوں عباس حق دیکھے، حق سنے، حق بولے. توجہ
نہیں دیکھیں محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، یا علی آپ سے محبت ہمیشہ حلالی کرے گا، نفرت ہمیشہ حرامی رکھے گا۔ جملے اپنی طرف نہیں، کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھاؤ اور اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجتہد کی توضیح المسائل میں باب مطہرات میں ایک چیپٹر ہے، توضیح المسائل میں باب مطہرات، بھئی کون کون سی چیز کس کس چیز کو پاک کرتی ہے۔ سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام ہے دیواروں اور چھتوں کی نجاست کو پاک کرنا۔ زمین کا کام کیا ہے؟ زمین کا کام ہے جوتیوں کی تلوے کو پاک کرنا۔ پانی کا کام کیا ہے؟ پانی کا کام ہے تیری میری زہری نجاست کو پاک کرنا، اور علی کی ولایت کا کام ہے شجرہ نسب کو پاک کرنا۔ عباس کو اٹھاتے تھے، حق بولے، حق دیکھے، مولا عباس کو اٹھاتے کیا کہتے؟ حق بولے، حق دیکھے، حق سنے۔ حق کون ہے؟ علی حق ہے، مجھے دیکھے حق، میرے بعد حسین کو دیکھے حق، یعنی حق مجسم علی ہے، حق کو دیکھے۔ مولا عباس یہ تھے امیر کائنات جو مولا عباس کو اٹھاتے اور یہ کہتے ہیں۔ اب مولا حسین جب اٹھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہر صبح کو آتے تھے مظلوم کربلا، مولا عباس کو اٹھاتے تھے، وَيُقَبِّلُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، مولا عباس کی آنکھوں کے درمیان اس ماتھے کو چومتے تھے، اور چوم کے اچھا دیکھیں، آپ نے دروازے تو دیکھے ہی ہوں گے نا، ہر گھر میں دروازے لگے ہوئے ہیں۔ باب عربی زبان میں باب کہتے ہیں دروازے کو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مولا عباس کو اٹھاتے تھے، آنکھوں کو چومتے تھے، ماتھے کو چومتے تھے، چوم کے کیا؟ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں، مولا درود پڑھیں محمد والے، درود بلند آواز سے آل محمد کی ذات۔ علی مولا عباس علیہ السلام کو اٹھاتے تھے، کہتے تھے حق دیکھے، حق بولے، حق سنے۔ مولا حسین جب اٹھاتے تھے مولا عباس کو تو کیا کہتے تھے؟ مولا عباس کہتے تھے انی ارا کل صباح وجہ ابی کلو لہم بہم وغم سینجلی۔ مولا عباس دیکھیں، ایک نظر تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ناد علی تو سنیے، ناد علی میں ہے سینجلی۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کہا تھا علی کو پکار، علی کو پکار، علی کے آنے سے تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، علی کے آنے سے تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ سینجلی کل ہم و غم سینجلی، تیرے سارے غم ٹال جائیں گے۔ مولا حسین عباس کو اٹھا کے کہتے تھے جب میں صبح کو عباس کو اٹھاتا ہوں میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ جب میں عباس کو اٹھاتا ہوں ہم لینجلی، میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ یہ جب زینب عالیہ بھائی کو اٹھاتی تھی تو بی بی عالیہ کیا کہتی؟ ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مولا عباس کو اٹھایا، اٹھا کے سر پر رکھا، سر پر رکھ کے کہا عباس انت حجابی، تو میرا پردہ ہے، انت حجاب، عباس تو میرا پردہ ہے۔ سب اٹھاتے تھے۔ حسن مولا جب اٹھاتے تھے وہ بھی مسرورن کا لفظ استعمال ہوا ہے کتابوں میں، بہت خوش ہوتے تھے۔ مولا حسن بادشاہ مولا عباس کو اٹھاتے تھے، وہی جملہ دہراتے تھے جو مولا مظلوم کربلا دہراتے تھے کہ عباس تیرے اٹھانے سے میرے بھی غم دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی عباس وہ ہستی ہے جو بھی اٹھاتا ہے ان کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ بھئی جب حسین کے غم
عباس کے بغیر دور نہیں ہوتے، پھر ہمارے غم کیسے دور نہیں ہوں گے؟ باب الحوائج ہے میرے مولا عباس علیہ السلام، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ ہے میرے مولا۔ اچھا پھر دروازوں کو تھوڑا سا گننا شروع، کون کون کس کس کا دروازہ ہے؟ جناب امیر کائنات کے بارے میں رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جائیں آپ مدائن میں جناب سلیمان محمدی کی زری پر جائیں، وہاں پر زیارت نامہ آپ اٹھا کر دیکھیں، لکھا ہوا ہے السلام علی بابا امیر المومنین، اے علی کے دروازے میرا تجھ پہ سلام۔ جب کربلا معلّہ چلے جائے مظلوم کربلا کی زری پر، وہاں مین گیٹ پر لکھا ہوا السلام علی باب اللہ، اے اللہ کا دروازہ میرا تجھ پہ سلام ہو۔ جب مولا عباس کی زری پر جائیں تو مولا عباس کی زری پر لکھا ہوا ہے السلام علی باب الحسین، اے حسین کا دروازہ میرا تجھ پہ سلام ہو۔ بھئی علی ہے محمد کا دروازہ، سلیمان ہے علی کا دروازہ، حسین ہے اللہ کا دروازہ، عباس ہے حسین کا دروازہ۔ عباس ہے حسین کا دروازہ، عباس ہے حسین کا دروازہ۔ اب مولا حسین ایک دن فرمایا کرتے تھے عباس جب میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں نا میرے دروازے پہ آ جایا کرنا۔ ایک بندے نے سوال کر دیا کہ اے اپنا رسول اللہ، آپ نے عباس کو کہا کہ نماز کے وقت تو میرے دروازے پہ آ جایا کرنا، تو یہ مصلحت کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ عباس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ عباس کیوں آپ کے دروازے پر آیا کرے؟ اس وقت امیر کائنات کے بیٹے نے جلال میں آ کے ایک جملہ کہا، جملہ کہہ کے کہا کل تک کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں رأیت بابی علی بابی، عباس میرے دروازے پہ آئے گا، میں اپنے دروازے پہ دروازے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ اپنے دروازے پہ اپنے دروازے کو دیکھنا چاہتا ہوں، عباس میرے لیے آ جائے۔ دن گزرتے گئے، حالات گزرتے گئے، 3 شعبان، آپ آج 4 کی رات ہے، پچھلی رات کی 3 شعبان کی، مولا حسین بادشاہ کا ظہور تھا، مولا کے ظہور کی رات۔ دیکھیں مجھے 2 منظر یاد آ رہے ہیں، ان 2 مناظر میں 2 عظیم ہستیاں ہیں، 2 عظیم سواریاں ہیں، 2 عظیم سوار ہیں۔ 2 منظر، 2 ہستیاں، 2 سواریاں۔ اب دیکھنا ہے کہ سواری کتنی عظیم ہے، سوار کتنے عظیم ہیں۔ دیکھیں مدینے کے ساتھ ایک مسجد ہے، مسجد ذو قبلتین۔ سب سے پہلے مولا علی کی ولادت سے پہلے جو سجدہ کیا جاتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف کیا جاتا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی نا، میرا رسول مسجد ذو قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، غیر ارادی طور پر میرا رسول اٹھا، فوراً قرآن مجید کی آیت آ گئی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاھا۔ آواز پروردگار ہے میرا حبیب، یہ جو تو نے زمین پہ بیٹھ کے اپنے چہرے کی گردش کو ادھر ادھر گردش دی ہے، تیرے چہرے کی اس گردش کو ہم نے آسمانوں پر دیکھا ہے، باقی رہا کعبہ کو قبلہ بنانے کا سوال، میرا حبیب جدھر تیرا چہرہ پھرتا ہے ادھر میری رضا پھرتی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرا حبیب جدھر تیرا چہرہ پھرتا ہے ادھر میری رضا پھرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رسول کا چہرہ دائیں طرف، رضا الہی دائیں طرف، میرے رسول کا چہرہ بائیں طرف، رضا الہی بائیں طرف۔ میں نے مدینے کے بازار میں ایک منظر دیکھا، وہ بھی عید کے دن 2 عظیم شہزادے ہیں محمد مصطفیٰ کے، پشت پہ سوار ہیں، رسول کی دائیں زلف کی مہار حسن کے ہاتھ میں، رسول کی بائیں زلف کی مہار حسن حسین کے ہاتھ میں۔ حسن کہتا ہے نانا دائیں طرف،
رسالت دائیں طرف مڑ جاتی ہے. حسین کہتا ہے نانا بائیں طرف, رسالت بائیں طرف چلی جاتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا میرا حبیب جدھر تیرا چہرہ پھرتا ہے ادھر میری رضا پھرتی ہے, ادھر میری رضا پھرتی ہے, ادھر میری رضا پھرتی ہے. صحابہ کے بچوں کی عظمت سنو, زہرا کے بیٹوں کی عظمت سنو. صحابہ کے بچے اتنے عظیم بچے ہیں جو سونوں کی ڈلیوں سے کھیلتے ہیں. زہرا کے بیٹے عظیم بیٹے ہیں جو اللہ کی رضا سے کھیلتے ہیں. یا علی اللہ کی جو رضا الہی سے کھیلیں اسے حسنین کہتے ہیں. ایک ہے یہ منظر, دوسرا منظر ہے 4 شعبان کا. مولا عباس کو اٹھا کے امام حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے. جب مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے مولا عباس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو تھماتے تھے. مولا عباس کے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو تھماتے تھے اور گلیوں میں گھومے. جب گھومنے لگے ایک بندے نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آقا یہ آپ کا یقیناً چھوٹا بھائی ہے, لاڈ کرنے ہی ہے, گھر میں کریں. یہاں پر گلیوں میں لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب میرے مولا علی کا چہرہ غصے میں آیا. غصے میں مظلوم کربلا آ کے فرمایا اسکت, خاموش ہو جا. آج دنیا کا اعتراض ختم کرنے لگا ہو کہ ہر زمانے کے علی کا حق ہے کہ اپنے دور کے محمد پہ سوار ہو. ہر زمانے کے علی کا حق ہے کہ وہ اپنے دور کے محمد پہ سوار ہو. مولا حسین گلیوں میں گھومتے تھے اور مولا عباس سے کہتے تھے عباس کدھر چلو, کدھر چلو, کدھر چلو, کدھر چلو. یہ لفظ ذہن میں رکھے گا. مولا حسین کہتے تھے عباس کدھر چلو, کدھر چلو, کدھر چلو, کدھر چلو. جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. جو خود محمد کو چلائے اسے حسین کہتے ہیں, جو حسین کو چلائے اسے عباس کہتے ہیں. جو محمد کو چلائے اسے کہتے ہیں حسین بادشاہ, اور جو مولا حسین کو چلائے اسے عباس کہتے ہیں. بچپنا ہے میرے مولا عباس کا. اچھا, مولا عباس کا جب ظہور آمد ظہور ہوئے نا تو یہ خبر مدینے میں عام ہو گئی. علی کے گھر میں علی آ گیا ہے, علی کے گھر میں علی آ گیا ہے, شہزادہ آ گیا ہے, باب الحوائج آ گیا ہے. خبر پھیلتی 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 کہاں تک پہنچی, بڑا ہجوم ہو گیا, بڑا رش ہو گیا. امیر کائنات کے مولا کے بیت الشرف میں بڑا رش ہو گیا زیارت کرنے کے لیے. تو امیر کائنات جو بھی زیارت کرنے کے لیے مولا عباس کی زیارت کرنے کے لیے آتا تھا نا, مولا نے کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں بنائی ہوتی. وہ جو زیارت کر کے جانے لگتا تھا نا, ایک ایک تھیلی اشرفیوں کی اس کو دیتے تھے. اب پورا ہجوم ہے, مولا عباس کی زیارت کرتے چاہتے ہیں, مولا امیر کائنات اشرفیوں کی تھیلی دیتے جاتے ہیں. اتنے میں بیت الشرف علی میں ایک بندہ داخل ہوا. وہ مولا عباس کی زیارت بھی کر رہا ہے, طواف بھی کر رہا ہے. مولا کی زیارت بھی کر رہا ہے, طواف بھی کر. امیر کائنات نے مسکرا کے فرمایا عباس کی تو نے زیارت تو کر لیے, یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اور جا. کہنے لگا کہ یا علی ایسے نہیں جاؤں گا, جا. عباس کی تو نے زیارت کر لی ہے. کہ یا علی ایسے نہیں جاؤں گا. تو پھر کیسے جائے گا؟ پھر 5 تھیلیاں امیر کائنات نے دی, پھر بھی نہیں گیا. 10 تھیلیاں دی, پھر بھی نہیں گیا. مولا عباس کے قدموں والی سائڈ پہ کھڑا ہو کے کبھی عباس کی آنکھیں دیکھتا ہے, کبھی علی کی آنکھیں دیکھتا ہے, کبھی عباس کا چہرہ دیکھتا ہے, کبھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے, کبھی عباس کے رخسار دیکھتا ہے, کبھی علی کے رخسار دیکھتا ہے, کبھی عباس کو دیکھتا ہے, کبھی علی کو دیکھتا ہے, کبھی عباس کو دیکھتا ہے, کبھی علی کو دیکھتا ہے. امیر کائنات نے کہا اب تو نے عباس کو تو دیکھ لیا ہے,
اب چلا جا دوسروں کو دیکھنے کا زیارت کرنے کا تو موقع دے. کہا یا علی میں ایسے نہیں جاؤں گا, میں ایک جملہ کہنے بغیر نہیں جاؤں گا. امیر کائنات نے کہا کیا جملہ تو کہنا چاہتا ہے؟ اس وقت اس بندے نے مسکرا کے کہا یا علی اس کی چہرہ آپ جیسا, اس کی آنکھیں آپ جیسی, اس کی زبان آپ جیسی, اس کے پیر آپ جیسے, اس کے ہاتھ آپ جیسے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بچپنا کتنا حسین تھا. یا علی یا علی میں دیکھ رہا ہوں یا علی آپ کا بچپنا کتنا حسین تھا. ختم کرنے لگا ہوں آپ کی زحمتوں کو, لنگر آپ کا انتظار کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا, آخری ایک دو جملے, آپ کی زحمتیں تمام. مولا عباس عمر گزرتی گئی, 11 برس کا سن ہے میرے مولا عباس کا. آ گیا میدان صفین. دیکھیں کچھ لوگ لفظ یوز کرتے ہیں صفین, کچھ کہتے ہیں صفین. حالانکہ لفظ اردو ادب میں دیکھا جائے تو لفظ صفین ہے. صفین اس لیے یوز کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جنگ ہوئی تھی دو صفوں کے بیچ میں. ایک صف کا نام امیر کائنات, ایک صف کا نام ہے فقیر شام. یعنی دو صفوں کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی, دو صفوں کے بیچ جو جنگ ہوئی اسے صفین کہا جاتا ہے. میدان صفین آ گیا. مولا عباس کی عمر 11 سال اور کچھ مہینے ہیں. تو مولا امیر کائنات نے کہا کون جائے گا ان کے مقابلے میں؟ محمد حنفیہ آگے بڑھے, سارے بڑھتے بڑھتے کہنے لگے. مولا امیر کائنات نے مسکرا کے فرمایا نہیں, تم دیر لگاؤ گے, علی کو جلدی ہے. اتنے میں مولا عباس پر نگاہ پڑی. جب مولا عباس پر نگاہ پڑی نا, عباس تم جاؤ. علی نے سارے تبرکات اپنے والے عباس کو زیب تن فرما کے فرمایا عباس جاؤ میدان میں, عباس تم جاؤ میدان میں. عباس میدان میں, لیکن نقاب ہے مولا عباس کے چہرے پر. دیکھیں دشمن بھی عباس کو علی جیسا سمجھتے تھے. اپنے تو اپنے سمجھتے ہیں, دشمن بھی مولا عباس کو علی جیسا سمجھتے تھے. اب مولا عباس کے چہرے پہ نقاب ہے. عباس مولا میدان میں گئے. اب میدان کی کنڈیشن کیا ہے, حالت کیا ہے؟ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں مولا عباس. اب جسم کے دو ٹکڑوں کرنے کا انداز بالکل اپنے بابا کی طرح ملتا تھا. تلوار چلانے کا انداز علی کی طرح ملتا تھا. جسم پر زخم لگانے کا انداز بالکل علی کی طرح تھا. وار کرنے کا انداز بالکل علی کی طرح ملتا جلتا تھا. اور جسم کے دو ٹکڑے عدل کے ساتھ کرنے کا انداز مولا علی کے ساتھ ملتا تھا. اب اتنی تیز جنگ مولا عباس کر رہے تھے. مشرق کے گھوڑے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف, مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑے, شمال کے جنوب کی طرف, جنوب کے شمال کی طرف دوڑنے لگے. مولا عباس جنگ بھی کرتے جا رہے ہیں. اب جب جنگ کرتے جا رہے, ہر فقیر شام کی فوج کے سپاہی کے منہ میں ایک ہی لفظ تھا, میرے پیچھے علی ہے, میرے پیچھے علی ہے, میرے پیچھے علی تھا, میرے پیچھے علی تھا, میرے پیچھے علی تھا. جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. عباس جو جنگ کر رہے ہیں, یہ جو علی علی کہہ رہے ہیں, یہ علی کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ علی کے مقابلے میں آنے والے ہیں. ہر کسی کی زبان میں تھا میرے پیچھے علی ہے, میرے پیچھے علی ہے, میرے پیچھے علی ہے. اب علی علی کرتے تو سب ہیں, کوئی مان لا کے کرتا ہے, کوئی مار کھا کے کرتا ہے. یا علی یا علی, علی علی کرتے تو سب ہے, کوئی ایمان لا کے کرتا ہے علی علی, کوئی مار کھا کے علی علی کرتا ہے. علی علی کی صدائیں جب صفین کے میدان میں گونجنے لگی, مولا علی گھوڑے پر سوار ہوئے, مولا عباس کے قریب پہنچے. نقاب کو جب ہٹایا, فقیر شام کے ہر فوجی کے منہ سے زبان ہے, یہ تو عباس ہے. ہر زبان سے آواز ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ علی ہے, یہ تو عباس ہے.
یہ تو ابن علی ہے. جملہ وہ تحفہ اجازت لینے لگا ہوں, تحفہ آپ لوگوں کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. 2 مقام ہیں, ان 2 موقعوں پر بڑے بھلے کے ہوئے ہیں. بندوں کو دکھائی کچھ دیا, تھا کوئی اور. دیکھیں ایک شب ہجرت کی رات میں بھی دھوکہ ہوا, ایک صفین کے میدان میں بھی دھوکہ ہوا. شب ہجرت پہ محمد کے بستر پہ تھے علی, دنیا سمجھ رہی تھی کہ نبی ہے. صفین کے میدان میں تھے عباس, دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی ہے. ان 2 موقعوں پہ بہت بڑے دھوکے ہوئے ہیں. ایک دھوکہ ہوا باپ پہ, ایک دھوکہ ہوا بیٹے پہ. باپ پہ دھوکہ ہوا نبی کا, بیٹے پہ دھوکہ ہوا علی کا. باپ پہ دھوکہ نبی کا, بیٹے پہ دھوکہ ہوا علی کا. میں کہتا ہوں اے میرے مولا, میں یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا, یہ آپ کے بیٹے کا معاملہ ہے, جملہ پڑھے بغیر نہیں میں جاؤں گا. ایک دھوکہ ہوا باپ پہ, ایک دھوکہ ہوا بیٹے پہ. باپ پہ دھوکہ ہوا نبی کا, بیٹے پہ دھوکہ ہوا علی کا. جملہ جھولی میں ڈالنے لگا, لطف لیجئے گا. جو باپ پہ دھوکہ ہوا وہ دن کے اجالے میں نہیں, رات کے اندھیرے میں ہوا. جو بیٹے پہ دھوکہ ہوا وہ دن کے اجالے میں. اسی کے ساتھ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پروردگار عالم ہمیں آپ کو اسی طرح جشن منانے سننے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہاتھ بارگاہ مولا عباس پہ بلند ہوئے ہیں, مالک اللہ ان کو خالی نہ لوٹا. باب الحوائج مولا عباس کے صدقے میں ان کی ہر دلی مراد پوری فرما. مالک ان کی نیک خواہشات پوری فرما. جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, ان کو ماتمی بیٹے عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے دور فرما. جو پریشان ہیں مشکل کشا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار عالم جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی مرضات کو دور فرما, ان کی مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم ہماری پہلی اور آخری دعا ہمارے بار میں آقا کے ظہور کے تعجیل فرما. ربنا تقبل دعا انکا انتا سمیع العلیم. اللہم صلی علی